بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، حضرت شیخ سری سقطی عثمانی صدیقی آپ 155 ہجری میں بغداد شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام سر الدین اور کنیت ابو الحسن ہے اور سری سقطی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام مغلس تھا۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت سیدنا عثمان غنی تک پہنچتا ہے۔ سری سقطی بن مغلس بن مسعود بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن ابان بن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا شجرہ نسب حضرت سیدنا صدیق اکبر سے بھی ملتا ہے۔ سری سقطی بن مغلس بن مسعود بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن سعد بنت حسن بنت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا شجرہ نسب حضرت سیدنا حارث بن حشام سے بھی ملتا ہے۔ سری سقطی بن مغلس بن مسعود بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن سعد بنت عبد الرحمن بن حارث بن حشام بن مغیرہ۔ ناظرین، حضرت سری سقطی بغداد کے نامور صوفی بزرگ تھے۔ آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خالو اور شیخ تھے، اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے۔ ورا، احوال، سنت اور علوم توحید میں یکتائے روزگار تھے۔ ناظرین، حضرت سری سقطی آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے خواب میں پوچھا کہ جب آپ خدا سے محبت کرتے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کیوں تھی؟ اسی وقت ندائے غیبی آئی کہ اے سری، پاس ادب ملحوظ رہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کو خواب میں حسن یوسف کا دیدار کرایا گیا تو چیخ مار کر 13 یوم غشی کی حالت میں پڑے رہے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بازار میں تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ساتھ ایک یتیم بچہ لے کر حضرت سری سقطی کے پاس آئے اور فرمایا، اس کے پہننے کے لیے کپڑا دو۔ حضرت سری سقطی نے کپڑا دیا اور حضرت معروف کرخی نے خوش ہو کر فرمایا، خدا تجھے دنیا سے متنفر کرے اور جس مصیبت میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ راحت دے۔ جب حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دکان سے اٹھے تو دنیا سے بڑھ کر کسی چیز کا بغض ان کے دل میں نہ تھا۔ یہ تمام کیفیت اور حالت حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا کا نتیجہ تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سری سقطی سے زیادہ عبادت گزار کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ کی عمر کے 98 سال بیت گئے، سوائے مرض موت کے انہیں کبھی لیٹا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ حضرت سری سقطی فرماتے ہیں کہ تصوف 3 باتوں میں پایا جاتا ہے۔ نمبر 1، صوفی کا نور معرفت اس کی پرہیزگاری کے نور کو نہ بجھا دے۔ نمبر 2، اپنے باطن سے کوئی بات نہ کہے جو نص قرآنی یا نص سنت کے خلاف ہو۔ کرامات دکھانے کی خاطر کوئی غیر محتاط بات نہ کرے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا، محبت کیا چیز ہے؟ بعض نے موافقت، بعض نے ایثار کہا اور کسی نے کچھ کہا۔ حضرت سری سقطی نے بازو کی کھال پکڑ کر کھینچی مگر وہ نہ کھینچی گئی، اور پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم، اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے کھال اس ہڈی پر خشک ہو گئی ہے تو یہ سچ ہوگا۔ اس کے بعد آپ بے ہوش ہو گئے اور ان کا گول چہرہ چاندی کی طرح چمکنے لگا، حالانکہ آپ کا رنگ سانولا تھا۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 30 سال سے ایک بار الحمدللہ کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہ رہا ہوں۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا، بغداد میں آگ لگ گئی تھی تو ایک آدمی نے بتایا کہ آپ کی دکان بچ گئی ہے۔ اس پر میں نے الحمدللہ کہا تھا، اور میں نادم ہوں کہ جس مصیبت میں مسلمان مبتلا ہیں اس سے اپنے نفس کے لیے بھلائی چاہی تھی۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ دن میں کئی بار اپنی ناک کو دیکھتا ہوں کہ کہیں سیاہ تو نہیں ہو گئی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرے اعمال کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ نہ فرما دے۔ حضرت سری سکتی فرماتے ہیں کہ میں بغداد کے علاوہ کسی اور شہر میں مرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری قبر مجھے قبول نہ کرے تو اپنے شہر میں رسوا نہ ہو جاؤں۔ حضرت سری سکتی نے فرمایا خدایا تو جو چاہے مجھے عذاب دے مگر اپنے سے محجوب رہنے کی ذلت کا عذاب نہ دے۔ ایک روز حضرت سری سکتی رو رہے تھے۔ حضرت جنید نے وجہ پوچھی تو فرمایا کل رات بچی نے آ کر کہا تھا کہ ابا جان بہت گرمی ہے اور وہ ٹھنڈے پانی کا کوزہ لٹکا کر چلی گئی۔ میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں ایک خوبصورت لڑکی آسمان سے اتری۔ اس سے پوچھا تم کس کی لڑکی ہو؟ اس نے جواب دیا جو کوزوں میں ٹھنڈا پانی نہ پیتا ہو۔ اس پر میں نے کوزہ زمین پر دے مارا اور اسے توڑ ڈالا۔ ناظرین، ابن خلقان کا قول ہے کہ سری سکتی کی وفات 13 رمضان المبارک 251 ہجری بروز منگل 98 برس میں ہوئی۔ خطیب نے ذکر کیا کہ سری سکتی کی وفات 6 رمضان 253 ہجری بروز پیر اذان فجر کے بعد ہوئی اور بعد عصر شونیزی قبرستان بغداد میں تدفین ہوئی۔